بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم حاضرین، سیرت طیبہ کا خوبصورت اور عظیم تر عنوان شق قمر کا بیان چل رہا ہے۔ یہ شق قمر کا عنوان اتنا اونچا ہے اور عظیم تر ہے کہ کل کی مجلس میں اس کے مقام کے بارے میں قرآن کریم احادیث مبارکہ میں صحاح ستہ اور تمام احادیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف اور راویوں میں عظیم تر راوی، مشہور راوی، معروف راوی، خادم المصطفیٰ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے آپ کے سامنے اس کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ بتایا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر شق قمر کا یہ عنوان ہمارے لیے ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے، برکات سے مستفیض ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ عنوان بنیادی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک دو باتیں میں اس بارے میں کہوں گا اور اس کے لیے میں ہمیشہ تمہیدی کچھ باتیں اور مثالیں پیش کیا کرتا ہوں، وہ آپ کے نظر ہیں۔ ایک بات تو میں یہ بتا دوں، یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل اعتبار نہیں ہے، مالک کے یہاں، خدا کے یہاں منظور نہیں ہے۔ ایمان اول چیز ہے، ایمان بنیادی چیز ہے۔ اب اس ایمان کو دو حصوں میں ہمارے اکابر اور اولیاء نے سمجھایا ہے، جو ایمان ہی کی کڑی ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، میں اپنے آسان انداز میں سمجھا کر کے شق قمر ہی کو اس کو جوڑتا ہوں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز
ایمان کا ایک حصہ ہے آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل. اور ایک دوسرا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. ایمان مجمل میں نے آپ کو جو بتا دیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، ایمان لایا میں اس اللہ پر جو اپنے تمام صفتوں کے ساتھ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. کون سے اس کے احکام ہیں؟ احکام کا ایک حصہ تو آگے فرمایا، جس کو تفصیل کے ساتھ کہا کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں ضروری اور بنیادی ہیں، اس کو بتا دی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اس کے بعد یہ فرمایا ایمان مفصل، آمنت باللہ وکتابہ ورسولہ. آمنت باللہ وکتابہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، آسمانی صحیفوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، شر اور خیر کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو سچ اور حق سمجھنا اور اس پر ایمان لانا. میں نے بیچ کی چیز ذرا جدا رکھ دی کیونکہ اسی کو مجھے سمجھانا ہے. والیوم الآخر، یہ بیچ میں نے اس کو جدا رکھ دیا، اور اسی کو آج آپ سمجھ لیجئے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، حساب و کتاب کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، سچ سمجھنا، حق سمجھنا، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اے عاشقان مصطفیٰ کی جماعت، ذکر پیغمبر کو شوق سے سننے والے تمام ساتھیوں، احباب، مائیں بہنیں، آپ سن لیجئے، شق کمر کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کے بغیر یہ شق کمر کا واقعہ سننا بھی، پڑھنا بھی، دیکھنا بھی، بولنا بھی اللہ کی بارگاہ میں نامنظور ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر بھی کہ قیامت آ کر کے رہے گی، جو بہت قریب ہے. اور ایک مثال بتا دی قرآن نے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، سمجھ لو اپنی عقل سے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے.
یہ ایمان ایسی چیز ہے، اس کو اگر قبول نہ کرو تو کچھ بھی عمل کرو فائدہ نہیں ہے۔ یہ شق قمر کا واقعہ ایمان کا طلبگار ہے، ایمان کو ڈھونڈتا ہے، جہاں ملے وہاں اپنے برکات سے اس کو مستفیض کرتا ہے۔ جس دل میں ایمان ملے وہاں اپنے نور کو داخل کرتا ہے، اور جس کے قلب میں سینے کے اندر ایمان ہو، عشق مصطفیٰ کا، عشق خدا کا، عشق قرآن کا، وہاں اس کے دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن شق قمر بن جاتا ہے۔ پروردگار پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اس کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں، اور اتنا کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہی تو کہتا تھا ابو جہل، یہی تو کہتا تھا یغوث، یہی تو کہتا تھا عاص، یہی تو کہتا تھا ابو لہب، یہی تو کہتے تھے رؤساء مکہ، یہی تو کہتے تھے وہ مشرکان عرب، یہی کہتے تھے اے پیغمبر کیا کہتے ہیں آپ؟ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور قبر میں یوں اور وہ ہوگا، یہ کچھ نہیں، خیالی باتیں ہیں۔ بھلا کبھی آسمان نیچے گر سکتا ہے جو ہزاروں برسوں سے یہ کھڑا ہوا ہے؟ بھلا یہ چاند روزانہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے، نکلتا ہے رات میں اجالا دیتا ہے، یہ ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ سورج کبھی بے نور ہو سکتا ہے؟ یہ ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ یہ زمین پر آ سکتا ہے؟ یہ اشکالات، یہ بے ایمانی، یہ کفر مشرکان مکہ کے ضمیر میں تھا، قرآن نے ان کا جواب دے دیا۔ اقتربت الساعۃ، اے مشرکان مکہ کی جماعت سن لو، دیکھ بھی لو، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے سنانے تک، بولنے بلوانے تک، اور بس مزے کے لیے ہم اس کو سنیں اور بس کسی اور کو بھی مزے سے کہیں، چھوڑ دیں۔ ہمارے بھی دل میں کہیں ایسے شبہات نہ ہو، اس لیے کہ زمانہ شبہات کا چل رہا ہے، زمانہ فتنے کا چل رہا ہے، زمانہ دجالیت کا چل رہا ہے۔ اس کی حکومت تو اب ہم کو اچھی طرح اوقات پر بھی نظر آ رہی ہے، دن رات پر بھی نظر آ رہی ہے، مہینوں میں بھی نظر آ رہی ہے۔ میں لفظ حکومت اس لیے استعمال کر رہا ہوں، میرے آقا سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ فرمایا۔ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو موسموں پر بھی اس کی حکومت رہے گی، وہ جہاں چاہے بارش برسائے گا اور جیسے چاہے یہ اوقات کو تبدیل کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں ایمان سے سنو، ایمان بنیادی بات ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات، وہی مشرکان مکہ یہ کہتے تھے اے پیغمبر، اے نبی، تیرا جادو تو زمین پر چلتا ہے، تو زمین والوں کو جو چاہے کر سکتا ہے، عقل ادھر کی ادھر کر سکتا ہے، لیکن کہتے تھے جادو آسمان کے اوپر تھوڑی جائے گا، نہیں جا سکتا۔ ہم سب مل کر کے ان کو کہیں گے دکھا ہم کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے، تب مانیں گے۔ میرے آقا نے کہا تم مانو گے؟ میں نے جو کہا ہے مانو گے؟ نؤمنو، ہاں ہم مانیں گے، نؤمنو ہم مانیں گے، ضرور مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ یہ جب انہوں نے کہا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین خوبصورت انگشت سے، انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے آپ کو پیغام دیتا ہوں، اس واقعے کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان ہے،
اس کے آنکھ سے دیکھو، ایمان کے عشق محبت سے سنو، اور دوسری چیز شکوک اور شبہات کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو، ان سے یہ کیسا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شبہات رہیں گے تو مزہ تو آئے گا، کام کچھ نہیں ہوگا۔ میں آج کی مجلس میں یہی کچھ دو تحفے جو عظیم تر ہیں، اس کی بنیاد ہے، وہی دے کر اپنی بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن کل ضرور بالضرور شوق، رغبت، محبت اور ذوق عشق پروردگار اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتظار کیجئے، رہیے۔ آئندہ کل میں شق قمر کا واقعہ اپنے انداز میں تعلیم علمانہ حیثیت سے، آپ ہی کی دعاؤں کی برکت سے جو اللہ نے فضل اور پیارے آقا کے صدقے میں دیا ہے، بتا دوں گا۔ پروردگار ہم تماموں کو جو کہا گیا ہے اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔